آپ کو یہ میں ہاتھ بنتا ہوں اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو۔ طلاق جو ہے انتہائی ناگزیر شے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت تو دی ہے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ طلاق دی جائے۔ لوگوں کی بچیوں کے بارے میں نا ذرا اس طرح کا انتہائی فیصلہ لیتے ہوئے خدا کا خوف رکھا کرو اپنے دل میں، اور اپنی بچیوں کو بھی ذہن میں رکھو۔ اس دن طلاق کی سینسٹیوٹی کا آپ کو پتہ چلے گا، یہ طلاق کیا بلا ہے، کیا کون سا بم ہے، ایٹم بم ہے یا ہائیڈروجن بم، اس دن پتہ چلے گا جب یہ بم آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن، آپ کی کسی بچی کے ساتھ پھوٹے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال مشہور ہے بھائی کہ ایک دوست نے کہا ہے کہ ہمارا ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا جری ہے، بڑا مرد آدمی ہے، اور اس نے یہ مردانگی کی کہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، پھر 3-4 دن بعد دوسری طلاق دی ہے، اور پھر اس کے بعد بستے رہے ہیں، رجوع کر لیا انہوں نے، اور کوئی 2-2.5-3 سال رہتے رہے ہیں، اس میں سے بچے بھی ہوئے ہیں 1-2، اور اس کے بعد پھر تیسری طلاق دے دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی گنجائش نکلتی ہے کہ میں اس بیوی کو اپنی کو واپس لوٹا لوں تاکہ میں اس کو 4تھی اور 5ویں اور 6ٹھی بھی طلاق دے سکوں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو واپس لے کے تو اگلی ایک اور طلاق دے سکوں۔ تو بھائی اللہ کے بندے، خدا کا خوف کر، ایک طلاق دے دی تو نے، پھر دوسری طلاق دے دی، پھر تیسری بھی دے دی، اور کنیا طلاقات تینوں حق ملے؟ بتاؤ۔ آپ جیسے بندے جو نا، جو اتنے دلیر، جو اتنے جری ہیں، اور کسی کی بیٹی کو طلاق دیتے وقت لوگ جری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی بچی کی جب باری آتی ہے نا، اپنی بیٹی کو جب طلاق ہو تو پھر پتہ چلتا ہے یہ طلاق بلا کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کو لوگ اکٹھی 3-3 طلاقیں، 100 طلاقیں، 1000 طلاقیں بھی دے دیتے ہیں، لاکھ طلاقیں بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو رہی۔ اپنی بیٹی کی باری جب آتی ہے نا تو جب طلاق سنتے ہیں تو پاؤں کے نیچے سے ایک دفعہ زمین نکل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ طلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی حلال چیزیں بنائی ہیں، حلال حرام نہیں، حلال چیزیں جتنی اللہ نے بنائی ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، جس کے اوپر اللہ کو سب سے زیادہ غصہ ہے، غضب ہے، وہ طلاق ہے۔ حلال رکھیے لیکن سب سے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے صاف کہ اگر طلاق اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے تو طلاق دینے والے کے بارے میں ذرا سوچیں، اس کے بارے میں اللہ کا کیا رویہ ہوگا؟ جس نے طلاق دی کسی کے بچے، اس کے بارے میں اللہ کا کیا رویہ ہوگا؟ جب طلاق اللہ کو حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز ہے سب سے زیادہ، تو طلاق دینے والے مرد بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اب آپ نے طلاقیں دے دی ہیں 3، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے گزارا ہو جائے۔ او بھائی، گزارا تو کرنا ہوں تو تو پہلے کر لینا، اس لیے اب کھاتا صاف ہو گیا آپ کا۔ جمہور علماء امت کے نزدیک آپ کا کھاتا کلیئر ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، اور بیوی آپ سے جو ہے وہ آپ کے اوپر مغلظہ ہو گئی ہے۔ اب اس کا نکاح آپ سے نہ دوبارہ ہو سکتا ہے، نہ وہ آپ کے نکاح میں ہے، کھاتا صاف ہو گیا بھائی۔ اس بیچاری میں جان دے اب دے کر، وہ اپنے راہ پڑے اور تو اپنے راہ پڑے۔ اللہ اللہ خیر سنا۔ بڑا میرا دل دکھا یہ کنڈیشن سن کے، سوال سن کے، اس کو جواب دے دیا تھا میں نے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کر دیا جائے، یہاں پر لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کریں گے مسئلہ 3 طلاقوں کا، تو ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ اللہ آپ کو یہ میں ہاتھ بنتا ہوں اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو۔ طلاق جو ہے انتہائی ناگزیر شے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت تو دی ہے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ طلاق دی جائے۔ لوگوں کی بچیوں کے بارے میں نا ذرا اس طرح کا انتہائی فیصلہ لیتے ہوئے خدا کا خوف رکھا کرو اپنے دل میں، اور اپنی بچیوں کو بھی ذہن میں رکھو۔ اس دن طلاق کی سینسٹیوٹی کا آپ کو پتہ چلے گا، یہ طلاق کیا بلا ہے، کیا کون سا بم ہے، ایٹم بم ہے یا ہائیڈروجن بم، اس دن پتہ چلے گا جب یہ بم آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن، آپ کی کسی بچی کے ساتھ پھوٹے گا، اس کو طلاق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اپنے گھروں میں اللہ آبادیاں فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔